السلام علیکم۔ ہمارے مائی ایس کیو ایل بیسک ٹو ایڈوانس کی پہلی کلاس میں خوش آمدید۔ چاہے آپ ڈیٹا بیس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے یا پھر اپنی مہارتوں کو بڑھانے کے خواہاں ہیں، یہ کورس تمام سطحوں کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہم بنیادی تصورات سے لے کر جدید تکنیکوں تک ہر چیز کا احاطہ کریں گے، اور یہ بھی سیکھیں گے کہ حقیقی دنیا کے ڈیٹا بیس کے چیلنجز سے کس طرح نمٹا جاتا ہے۔ میں اوریکل سرٹیفائیڈ پروفیشنل ہوں اور گزشتہ 15 سال سے زائد عرصے سے اوریکل، مائی ایس کیو ایل سرور سمیت دوسرے کئی ایس کیو ایل اور نان ایس کیو ایل ڈیٹا بیسز پر کام کر چکا ہوں، اور میں اس کورس میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ ہر ادارے کو کچھ معلومات کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ ایک لائبریری اپنے ممبران، کتابوں کی لسٹ، کتابوں کی واپسی کی تاریخ اور جرمانے وغیرہ کو محفوظ کرتے ہیں۔ ہر ادارے کو کچھ معلومات کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ ایک لائبریری اپنے ممبران اور کتابوں کی لسٹ، کتابوں کی واپسی کی تاریخ اور جرمانے وغیرہ کو محفوظ کرتے ہیں۔ ایک کمپنی اپنے ملازمین، ان کی تنخواہ وغیرہ کی معلومات کو محفوظ رکھتی ہے۔ ان سب معلومات کو ڈیٹا کہتے ہیں۔ ادارے معلومات کو مختلف فارمیٹ میں مختلف سورسز یا جگہوں پر محفوظ کرتے ہیں، جیسے کاغذ فائلوں اور الماریوں میں، الیکٹرانک اسپریڈ شیٹ یا پھر ڈیٹا بیس میں۔ ڈیٹا بیس معلومات یا ڈیٹا کا ایک منظم مجموعہ ہے۔ ڈیٹا بیس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم یا ڈی بی ایم ایس کی ضرورت ہوگی۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کا کام ریکویسٹ کرنے پر ڈیٹا کو محفوظ کرنا، ترمیم کرنا وغیرہ شامل ہے۔ ڈیٹا بیس کی مختلف اقسام ہیں، جیسے کہ ہیرارکل، نیٹ ورک، ریلیشنل اور آبجیکٹ ریلیشنل وغیرہ۔ ڈاکٹر ای ایف کارڈ نے 1970 میں ڈیٹا بیس سسٹم کے لیے ریلیشنل ماڈل پیش کیا، یعنی کہ آر ڈی بی ایم ایس۔ اس وقت نیٹ ورک اور ہیرارکل مشہور ماڈل تھے۔ بہت جلد آر ڈی بی ایم ایس مشہور ہو گیا اور ڈیٹا بیس مارکیٹ پر قابض ہو گیا۔ ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس 2 ڈائمینشنل یعنی کالم اور روز یا ٹیبلز کو استعمال کرتے ہوئے معلومات کو محفوظ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کمپنی میں ملازمین کی معلومات محفوظ کرتے ہیں، تو آپ یہ معلومات مختلف ٹیبلز میں محفوظ کریں گے، جیسے ایک ٹیبل جو ملازمین کی بنیادی معلومات محفوظ رکھے گا، اور اسی طرح تنخواہ اور ڈپارٹمنٹ وغیرہ کے لیے الگ الگ ٹیبلز بنائیں گے۔ اس کلاس میں شامل ہونے کا شکریہ، اور اگلی کلاس میں ہم ڈیٹا ماڈل کے بارے میں بات کریں گے۔ لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ ہمارے مستقبل کے اسباق سے محروم نہ ہوں۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو نیچے کمنٹ کے سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔